جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مائرہ مامی کی باتیں سن کر پھر سے میرا دل ناصرہ باجی کے لیے درد سا محسوس کرنے لگ گیا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور نیک دل کہ ان کو دکھی دیکھ پانا میری برداشت سے باہر تھا۔ مائرہ اب کیا سوچنے لگ گئے؟ میں نے کہا نا، کچھ مت سوچو، تم بس کوشش کرو کہ سب اچھے سے ہو جائے۔ اب منہ ادھر کرو، میں نے کپڑے بدلنے ہیں۔ مائرہ مامی نے مجھے پلٹنے کا کہا تو میں دوسری طرف پلٹ کر بیٹھ گیا۔ مائرہ مامی کپڑے بدلنے لگیں۔ میں اپنی سوچ میں گم تھا۔ مائرہ کیسی لگ رہی ہوں؟ مائرہ مامی کی آواز سن کر میں سوچ سے باہر آیا اور پلٹ کر دیکھا تو سامنے مائرہ مامی کھڑی تھیں۔ شیرو، آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ مائرہ، میں نے پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے اس سوال کا جواب دو۔ مائرہ مامی دلکش نظر آ رہی تھیں مگر ابھی من ناصرہ باجی کے بارے میں سوچ کر بھاری تھا۔ شیرو، اچھی لگ رہی ہیں آپ، ہمیشہ کی طرح۔ مائرہ مامی میری بات سن کر چلتے ہوئے میرے قریب آئیں اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولیں، مائرہ، کیوں اب من نہیں ہو رہا مجھ سے پیار کرنے کا؟ شیرو، آپ جانتی ہو پھر بھی پوچھ رہی ہو۔ مائرہ، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں، اس طرح تم مایوس رہو گے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ تم جانتے ہو نا، میں اگر کسی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو وہ تم ہی ہو۔ میں اپنی جان کو بھلا یوں مایوس دیکھ سکتی ہوں؟ تمہاری خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تم ناصرہ کی ٹینشن مت لو، میں نے کہا نا، اسے میں وہ خوشی ضرور دوں گی جو اسے چاہیے تاکہ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ شیرو، مگر وہ تو مجھے… مائرہ، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، سمجھے؟ اب بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہزاد کے ہونے کے بعد میں ڈھیلی پڑ گئی ہوں اس لیے تم مجھے نہیں دیکھ رہے؟ شیرو، آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے، میں تو بس… اچھا ٹھیک ہے، آپ ناصرہ باجی کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، اس بدلے میں آپ جو چاہیں مانگ لینا۔ مائرہ، مانگنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، وہ تو میں خود لے لوں گی میرے بھولے راجا۔ مائرہ مامی نے اچک کر ساتھ لگا لیا اور بات کرنے لگیں مگر جلدی دروازے پر دستک ہوئی اور مائرہ مامی پیچھے ہٹ گئیں۔ دروازے پر نہیتا تھی۔ نہیتا، شیرو ابھی سے سو گئے کیا؟ دروازہ کھولو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ مائرہ، شیرو یہاں نہیں ہے، میں ہوں اور کپڑے بدل رہی ہوں۔ مائرہ مامی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود ہی جواب دیا،
نہیتا: مامی آپ ہو؟ یہ شیرو کدھر ہے؟ اچھا آپ کپڑے بدل لو، میں دیکھتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ ماہرہ مامی نظریں چراتے ہوئے بولی، ماہرہ کیا سین ہے؟ اس وقت یہ یہاں کس لیے آئی تھیں؟ دونوں شیطان یہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دونوں مل کر تم پر حملہ کر دیں، سنبھل کر رہنا۔ ماہرہ مامی کی بات پر میں انکار میں سر ہلانے لگا۔ ماہرہ مامی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور چلی گئیں اور میں بیڈ پر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور کچھ دیر بعد نہیتا آ گئی۔ نہیتا تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ اچھا چھوڑو، کل تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ شیرو کہاں؟ نہیتا وہ میں کل بتاؤں گی، اور ہاں مت سوچنا کہ شادی ہے گھر میں تو میں تجھے ایسے ہی جانے دوں گی۔ موقع ملتے ہی تجھ سے حساب لینا ہے۔ آج کل تجھے میری یاد نہیں آتی نا؟ تجھے تو میں دیکھوں گی۔ چل اب سو جا، آج کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تیرے منہ پر بدھو راجا، تجھے کل بتاتی ہوں، ہا ہا ہا۔ نہیتا جاتے جاتے پلٹی اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرتے ہوئے بھاگ گئی۔ میں تو بس دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں اب کل وہ کیا کرنے کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ ایک میٹھے احساس کے ساتھ کھلی۔ مجھے کچھ گیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سامنے ماہرہ مامی تھیں۔ شاید وہ اپنے کپڑے لینے آئی تھیں اور مجھے سوتا دیکھ کر ان کو شرارت سوچی۔ ماہرہ اٹھ جائیے سرتاج، صبح ہو گئی ہے۔ آج آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں، ایسا نہ ہو کہ باجی کہیں کہ بہن کی شادی میں بھائی سویا پڑا ہے۔ شیرو آپ اس طرح جگائیں گی تو میں ہر وقت سوتا رہوں گا، تاکہ ہر بار آپ مجھے ایسے جگانے آؤ۔ ماہرہ اوہو، کچھ زیادہ ہی خواب نہیں دیکھنے لگے تم، اب اٹھو اور نہا لو۔ اور وہ دونوں شیطان کی نانیاں آج تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والی ہیں۔ جیب میں پیسے تو ہیں نا؟ آج شاپنگ کا ارادہ ہے شہزادیوں کا، اس لیے جیب بھر کر جانا۔ کہیں خالی ہاتھ گئے تو کپڑے تمہارے اتروا دیں گے۔ شیرو آپ اس کی فکر نہ کرو، آپ چل رہی ہیں ساتھ میں، اور کون کون چل رہا ہے؟ ماہرہ نہیں، مجھے یہاں پر بہت کام ہے، فی الحال ان دونوں کو لے کر جاؤ، بعد میں ٹائم نہیں ملنے والا شاپنگ کا۔ ان کو کل سے ناشتے کے لیے ناصرہ کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ اب اٹھ جاؤ اور گھر بھی فون کر لینا۔ نائلہ باجی سوچ رہی ہوں گی تم گاؤں نہیں آئے، ویسے تو ان کو پتہ ہے، پھر بھی بات کر لینا۔ اتنا کہہ کر ماہرہ مامی نے اپنا سامان لیا اور چلی گئیں، اور میں بھی اٹھ کر نہانے چلا گیا اور جلدی تیار ہو گیا۔ زرینہ خالہ بھی اٹھ چکی تھیں، پر باقی ابھی شاید سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ماہرہ مامی نے گرم دودھ دیا اور پھر آہستہ آہستہ سب اٹھ گئے۔
نہیتا اور صبا ویسے تو اتوار کے دن دیر سے اٹھتی تھیں، لیکن آج دونوں جلدی سے تیار ہو گئیں، اور کپڑے بھی تو انہوں نے ایسے پہنے جیسے آج ڈیٹ پر جانا ہو۔ یعنی دونوں نے جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھیں، دونوں ہی کمال کی لگ رہی تھیں۔ جب ناشتہ کرنے سب نیچے اکٹھا ہوئے تو ان کے کپڑے دیکھ کر زرینہ خالہ بھی بول پڑیں، تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن لیے؟ شاپنگ پر جا رہی ہو کیا، یا گھومنے؟ نہیتا، ان کپڑوں میں کیا خامی ہے؟ اچھے بھلے تو ہیں، کالج میں بھی آپ پہننے نہیں دیتی، تو کب پہننے دیں گی؟ بابا امی میری بات پر غصہ کرتی رہتی ہیں، اور ہم کون سا اکیلے جا رہے ہیں، یہ جا رہا ہے نا ہمارا باڈی گارڈ ہمارے ساتھ۔ زرینہ، ایک تو پہلے ہی بیچارے کو زبردستی شاپنگ پر لے جا رہی ہو، اوپر سے اسے نوکر بنا رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ نہیتا، اس میں شرم کی کیا بات ہے، اتنا تو کر ہی سکتا ہے یہ ہمارے لیے۔ کامران، ارے جانے دو بیگم، ابھی تو عمر ہے ان کی، یہ سب شادی کے بعد کہاں پہنیں گی؟ سسرال جا کر تو پھر صرف ریشمی سوٹ ہی پہنتی ہیں۔ نہیتا، میں تو ایسے ہی کپڑے پہنوں گی، صاف ہی کہہ دوں گی، مجھے ایسے کپڑے پہننے ہیں۔ زرینہ، سن لیا، یہ ضرور ناک کٹوائے گی ہم سب کی، یہ رکھ پیسے، خبردار جو اس کی جیب سے پیسے نکلوائے تو۔ نہیتا، تو کیا ہوا، اس کی جیب سے پیسے لگوا بھی دیے تو کیا ہمارا حق نہیں اس پر؟ زرینہ، میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا؟ ابھی وہ کہاں کماتا ہے جو تم حق جتا رہی ہو؟ شیرو اور خالہ، کوئی بات نہیں، میرے پاس پڑے ہیں پیسے، اپنی بہنوں پر خرچ نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ میری بات سنتے ہی صبا اور نہیتا دونوں اچھل پڑیں خوشی سے۔ زرینہ، تم چپ رہو، ان کا بس چلے تو سب کی جیب خالی کر دیں۔ پھر ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناصرہ باجی اپنے کمرے میں تھیں، شاید وہ خود ہی میرے سامنے آنے سے کترا رہی تھیں، اور میری بھی ہمت نہیں تھی۔ مائرہ مامی نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی میری جیب میں زبردستی کچھ پیسے ڈال دیے۔ ہم 3 تھے اور بائک ایک پر بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے میں نے ان کو اسکوٹی نکالنے کو کہا، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھیں، اور پھر دونوں میرے پیچھے بیٹھ گئیں اور ہم تینوں نکل پڑے۔ نہیتا نے مجھے مال چلنے کا کہا تو میں سیدھا وہیں لے گیا۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو زینت ہمارا وہاں پہلے سے کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ ان دونوں کا کام ہے۔ صبا اور نیتا دونوں جا کر زینت سے ملیں، اور پھر زینت میرے پاس آ کر ہاتھ ملا کر مجھ سے ملی۔ زینت نے بھی جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شیرو، تم یہاں؟ نہیتا، ہم نے بلایا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ شاپنگ میں زینت ہماری مدد کرے گی، اور ساتھ میں یہ بھی تھوڑی شاپنگ کر لے گی۔ اب بھلا
میں کیا کہہ سکتا تھا۔ نہیتا اور صبا آگے آگے چل پڑیں اور زینت میرے ساتھ چل رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنے لیے کپڑے دیکھنے ایک اسٹور میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ یہاں میری دونوں خالہ زاد بہنیں اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھیں تو زینت میرے ساتھ کھڑی تھی۔ شیرو، تم شاپنگ نہیں کرو گے؟ زینت: نہیں، میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ شیرو: اب آئی ہو تو کچھ دیکھ لو، کپڑے تو ان کے پاس بھی بہت ہیں، لیکن دیکھو پھر بھی شاپنگ کرنے آئی ہیں۔ صبا: کیوں، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر ہمیں شاپنگ نہیں کروانی تو منع کر دو، ہم نہیں کہیں گی کچھ بھی تمہیں۔ صبا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زینت اس کا ڈرامہ سمجھ رہی تھی، اس لیے مسکرا رہی تھی منہ جھکائے ہوئے۔ شیرو: میں نے کب منع کیا؟ میں تو زینت کو کہہ رہا تھا وہ بھی شاپنگ کر لے۔ نہیتا: تو وہ کرے گی ہی، نہیں کرے گی تو ہم کروائیں گی اسے۔ اب دیکھ کہہ رہی ہو، چل ادھر۔ زینت: نہیں آپی، مجھے نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ صبا: ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آج شیرو ہمیں شاپنگ کروا رہا ہے تو تم کیوں منع کر رہی ہو؟ چلو پھر۔ تینوں مل کر شاپنگ کرنے لگیں۔ پھر میری نظر ایک ڈریس پر پڑی جسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں مہرین آ گئی۔ یہ بالکل نارمل ڈریس کی طرح نہیں تھا، لیکن اس ڈیزائن والے ڈریس جیسا بھی نہیں تھا۔ میں ڈریس دیکھ رہا تھا کہ صبا اور نہیتا بھی آ گئیں اور بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ اتنی دیر میں زینت بھی آ گئی۔ صبا بولی، تمہیں یہ ڈریس اچھا لگا؟ کس کے لیے سلیکٹ کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ نہیتا بولی، یہ ڈریس بھی اچھا ہے۔ زینت: تم ٹرائی کرو۔ زینت نے منع کیا، لیکن صبا نے سیلز گرل کو بلا کر اسے وہ ڈریس نکلوانے کا کہا۔ سیلز گرلز: میں ابھی نکلوا دیتی ہوں، یہ لیٹسٹ ڈیزائن کا کلیکشن ہے، ابھی کل ہی ہم نے اسے ڈسپلے کیا تھا اور ابھی اس کے صرف 2 پیس رہ گئے ہیں، آپ چاہیں تو دوسرا بھی دیکھ سکتی ہیں، بس تھوڑا سا کلر کمبینیشن کا فرق ہے۔ زینت: آپ وہ بھی دکھا دیں۔ زینت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ یہ والا ڈریس وہ نہیں لے گی۔ اگر میں نے کسی اور کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد سیلز گرل اس جیسا دوسرا ڈریس بھی نکلوایا، اس میں کلر کا کچھ فرق تھا۔ زینت نے اپنے لیے وہ ڈریس سلیکٹ کیا تو صبا نے پہلے والا ڈریس خود رکھ لیا۔ صبا: چلو اچھی بات ہے، یہ والا اب میں لے لیتی ہوں۔ نہیتا: ایک سے کام نہیں چلے گا، ہم دونوں ایک ہی جیسا ڈریس پہنیں گی، یاد ہے نا؟ صبا: وہ تو ہے آپی، مگر دیکھو نا، شیرو نے کتنے پیار سے سلیکٹ کیا تھا، تو کیا ہم ایسے ہی جانے دیں؟ ویسے بھی ہم دونوں کا سائز ایک جیسا ہے تو باری باری
پہن لیں گی۔ یہاں میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ کہاں میں مہرین کے لیے وہ ڈریس دیکھ رہا تھا اور صبا نے زینت کو اس میں گھسا دیا۔ اس نے چھوڑا تو یہ خود ہی پیچھے پڑ گئی۔ میں اس بات سے اندر ہی اندر جل بھن رہا تھا کہ میں نے مہرین کے لیے لینا تھا۔ خیر چھوڑو، آخر یہ دونوں بھی تو میری خالہ زاد بہن تھیں۔ صبا جان بوجھ کر مجھے وہ ڈریس بار بار دکھا رہی تھی، مگر میں کچھ نہیں بول رہا تھا۔ زینت پر بھی ڈریس اس نے لگا کر دکھایا تو واقعی میں اس پر اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ریڈی میڈ ڈریس تھا۔ صبا، اوئے تو نے منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے یہ ڈریس مجھ پر؟ شیرو، اچھا لگ رہا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ صبا، اب ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ ڈریس تم نے کس کے لیے لیا ہے، ریما کے لیے لیا ہے نا تم نے؟ شیرو، نہیں، میں نے تو سوچا تھا مہرین کے لیے لیتا ہوں، اس کو فنکشن میں بھی حصہ لینا ہے نا، تو اس کے کام آئے گا، اس میں بہت پیاری لگے گی وہ۔ صبا، حد ہے، مجھے تو لگا تھا تم ریما کے لیے لے رہے ہو۔ لوگ اپنی گرل فرینڈ کے لیے شاپنگ کرتے ہیں اور تمہیں مہرین ہی دکھائی دیتی ہے، پھر تو میں ہی لے لیتی ہوں اسے، میں بھی تو مہرین کی طرح تمہاری خالہ زاد ہوں۔ شیرو، مگر اس کو ضرورت ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں؟ صبا، اچھا اچھا، زیادہ منہ مت پھیلا اپنی مہرین کو ہی، مگر میں اس کے بدلے 2 ڈریس اور لوں گی، خالہ زاد کے ساتھ ساتھ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہوں، سمجھے؟ اتنا کہہ کر صبا مسکرا کر چلی گئی۔ زینت اور نہیدہ کے پیچھے۔ مجھے تھوڑا سکون ملا کہ چلو یہ ڈریس مہرین کے لیے بچ گیا۔ کچھ دیر بعد تینوں واپس آ گئیں۔ اپنے لیے صبا اور نہیدہ نے یہاں سے 4 ڈریس لیے تھے اور زینت نے بھی وہ والا ایک ڈریس لے لیا تھا۔ اس کے بعد پیسے دینے کی باری آئی تو زینت پیسے دینے لگی تو میں نے اسے روکا۔ نہیدہ، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ یہ ہے نا، یہی دے گا آج کے سارے بل۔ زینت، مگر آپی کم سے کم مجھے اپنے ڈریس کے تو پیسے دینے دو۔ صبا، کیوں؟ فرینڈ کو بھی کوئی پیسے دیتا ہے بھلا؟ یہ تمہیں پہلا گفٹ ہے تمہارے بوائے فرینڈ کی طرف سے، اسے سنبھال کر رکھنا میری بانو۔ زینت اس بات پر شرما گئی اور چوری چوری مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ میں سب کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ صبا، اب دیکھ کیا رہا ہے؟ چل بل ادا کر کے باہر آ جا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پرس سے کارڈ نکالا اور پیمنٹ کر دی۔ جب باہر آیا تو تینوں مل کر فوڈ کورٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کپڑوں کے سارے باکس میرے حوالے تھے اور خود شہزادیاں کھانے پینے بیٹھ گئیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ایک سنگل چیئر کے چوکور ٹیبل کے ایک طرف مجھے بٹھا دیا،
جہاں سے زینت میرے سامنے تھی نہیں تھا، اور صبا بار بار زینت کا نام لے کر میرے ساتھ مذاق کر رہی تھیں، حالانکہ میں نے صبا کو منع بھی کر رکھا تھا، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ دونوں مل کر جیسے زینت کو میری گرل فرینڈ ڈکلیئر کر چکی تھیں۔ ابھی پتہ نہیں کیا ہونا تھا جس کی شروعات ہوئی تھی اور آگے ان دونوں کے کیا کیا ارادے تھے، پتہ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کوئی کام تھا تو میں گھر پر ہی آ جاتا۔ زیب ناصرہ کو ملنے اس فلیٹ پر پہنچا تھا جہاں شادی کے بعد دونوں رہنے والے تھے۔ زیب حیران تھا کہ اسے اس کی ہونے والی مامی ساس نے اسے یہاں اکیلے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مائرہ، دیکھو، میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتی۔ ناصرہ نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور میں اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ زیب، کیا مطلب؟